اپنے معیار کو ایک جانب رکھیں. اللہ رب العزت نے اپنے کلام ربانی کے اندر جو تصور ہمیں عباد الرحمن کے حوالے سے عطا کیا ہے اسی تصور کو پیش نظر رکھ کر یہ فیصلہ کریں کہ کون اللہ کا برگزیدہ اور محبوب بندہ ہے. تو اللہ رب العزت نے چند آیتوں میں اپنے بندوں کی نشانی بیان فرمائی. اپنے بندوں، یہاں پہ سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لیں آپ، ہم اپنی زبان سے یہ کہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس میں کوئی کمال نہیں ہے. بندگی کا کمال یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما دے کہ یہ میرا بندہ ہے. کیا بات ہے، بے شک، سبحان اللہ، زندہ باد، ماشاءاللہ. یہ ہے بندگی کا کمال. اکثر و بیشتر 30ویں پارے کا چھوٹا سا حصہ نماز میں تلاوت کیا جاتا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور اس کے بعد اگلا ٹکڑا کیا ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پہلے میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ پھر میری جنت میں داخل ہو. پہلے میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ پھر میری جنت کے تم حقدار ہو. تو ہم اپنی زبان سے یہ کہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ بندگی کا کمال نہیں ہے. اللہ رب العزت پکار دے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ ہے بندگی. ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر. عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر. بندہ ہونا ایک الگ چیز ہے اور اس کا بندہ ہو جانا ایک الگ چیز ہے. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. بندہ ہونا ایک الگ شے ہے اور عبدہ ہو جانا ایک الگ شے ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. تو وہ فرق کیا ہے؟ اگلے مصرے میں اقبال نے اس کو واضح بھی کیا. کہتے ہیں ای سراپا انتظار و منتظر. جو صرف بندہ ہوتا ہے وہ سر تاپا انتظار میں رہتا ہے، اور اس کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی ہوتی ہیں اور التجائیں رہتی ہیں کہ اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے. لیکن جو عبدہ ہو جاتا ہے، اور یہ قرآن سے لفظ لیا اقبال نے، سبحان الذی اسری بعبدہ، اسی بعبدہ سے اقبال نے لیا عبدہ. عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر. تو کہا جو بندہ ہوتا ہے، صرف عبد ہوتا ہے، وہ سر تاپا انتظار میں رہتا ہے. لیکن جو عبدہ ہو جاتا ہے وہ انتظار میں نہیں رہتا، وہ منتظر ہو جاتا ہے. اور اس کا رب انتظار فرماتا ہے کہ میرا بندہ کوئی آرزو کر دے کہ میں اس کی آرزو پوری کروں. کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ. وہ منتظر ہوتا ہے. جو عبد الرحمن ہو جائے، جو عبید الرحمن. تو آج کی گفتگو میں ہم اسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عباد الرحمن ہیں. سب سے پہلی بات یہاں یہ سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے جب اپنے بندوں کی اپنی طرف نسبت کی ہے تو اللہ کے بہت سے صفاتی نام ہیں. بہت سے نام ہیں اللہ کے صفاتی نام. قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بہت سے پیارے پیارے نام ہیں تو ان ناموں سے اسے پکارا کرو. تو اتنے صفاتی ناموں میں اس نے صفت رحمان کی طرف ہی کیوں نسبت کی؟ عباد الرحمن ہی کیوں کہا؟ عباد الرحیم کیوں نہیں کہا؟ کچھ تو ہوگا نا راز اس میں. اللہ رب العزت نے عباد الرحمن ہی کیوں کہا؟ عباد الرحیم بھی کہہ سکتا تھا، عباد الغفور بھی کہہ سکتا تھا، اور بھی بہت ساری صفتیں ہیں، کتنا گنایا جائے اس وقت. عباد الرحمن کی تخصیص کیوں ہے؟ تو جب ہم کسی عبد الرحمن کو سمجھنا چاہیں گے نا تو اسی نسبت سے سمجھ لیں. یہ پہلی چیز احساس ہے. یہ اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں، اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. اسی نسبت سے سمجھ میں آ جائے گی وہ چیز. اللہ رب العزت کا نام جو رحمان ہے اس کا معنی کیا ہے؟ رحم فرمانے والا. لیکن رحیم کا معنی بھی رحم فرمانے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے. تو تقریباً دونوں کا معنی رحمان کا اور رحیم کا سیم، رحم فرمانے والا. لیکن ایک فرق ہے، جب ہم اردو میں کنورٹ کر دیتے ہیں تو سیم ہو جاتا ہے، لیکن عربی میں جب اس کی ہم خصوصیت کا اندازہ لگائیں گے تو ایک باریک سا فرق ہے، اور باریکی نہیں، بڑا مضبوط سا فرق. تفسیر وہ تو اس راہ میں قدم پہلے صدقہ کرو پھر پوچھنا. مولا علی فرماتے ہیں
امت کے مالداروں سے لیا جائے گا، وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور امت کے فقراء، غریبوں اور یتیموں پہ خرچ کر دیا جائے. زکوٰۃ کا نظام ہے اسی لیے تاکہ معاشی امبیلنس نہ ہو، معاشرے میں معاشی امبیلنس نہ ہو، اس لیے زکوٰۃ نے کہا کہ حاتم طائی کی جو سخاوت کی مثال ملتی ہے، ایسی سخاوت کی مثال تو مسلمانوں کے پیغمبر میں نہیں. اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. بے شک، کیا بات ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد. اللہ اکبر. یا رسول بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ نہیں کہ کوئی گیا تو نوازا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہے. کیا بات ہے. وہ تو یہ بھی نہیں سوچتے کہ کوئی آوے تو تم